الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. وعليه السلام والسلام عليك يا رسول الله. صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سامعین دی وقار من تبدیل قریب نماز کی چند اشارات کی سماعت کے حوالے پیش خدمت میں سماعت کریں. کہو یا غریب نواز. دیوان محبت سے لگاتے ہیں یہ نعرہ
دیوانے محبت سے لگاتے ہیں کنارہ کیا اج خواجہ ہے ہمارا خواجہ ہے ہمارا خواجہ ہے ہمارا خواجہ ہے ہمارا دیتا ہے جو زہرا کے دلاروں کا اتارا دیتا ہے جو زہرا کے دلاروں کا اتارا خواجہ ہے ہمارا خواجہ ہے ہمارا خواجہ ہے ہمارا خواجہ ہے ہمارا مشکل میں غلاموں نے انہیں جب بھی پکارا مشکل میں غلاموں نے انہیں جب بھی پکارا اجمیر سے وہ دینے چلے آئے سہارا بہتاب جمع رحمت و نوار کا دھارا بہتاب جمع رحمت و نوار کا دھارا کروائے جو اجمیر سے کروائے جو اجمیر سے طیبہ کا نظارہ خواجہ ہے ہمارا خواجہ ہے ہمارا خواجہ ہے ہمارا خواجہ ہے ہمارا اللهم السلام عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سامعین دی وقار پروردگار عالم اپنے قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے لیے نعمت عظمیٰ ہے اور آپ کی آل ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہمارے یہاں ہندوستان میں تشریف لائے جن کا نام حضور غریب نواز رضی اللہ عنہ ہے آپ کے آنے سے ہندوستان میں اسلام پھیلا نور کی شمعیں روشن ہوئی نور کی شمعیں روشن ہوئی ایک نور پھیلا اور جو کفر کا اندھیرا اس ملک میں چھایا ہوا تھا اس اکھنڈ بھارت میں کوئی مسلمانوں کا نام لینے والا نہ تھا اس اکھنڈ بھارت کے اندر پروردگار کا کوئی نام لینے والا نہ تھا حضور غریب نواز کے آنے سے اس ہندوستان کے اندر نور کی شعاعیں پھیلی اسلام کا بول بالا شروع ہوا اسلام کو پھیلنا شروع کیا ہے غریب نواز نے آئیے میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں آج کے دور میں کچھ لوگ ایسے بھی ابھی تک موجود ہیں جو اولیاء کاملین کی مذاق اڑایا کرتے ہیں اولیاء کاملین پر فوقیہ کسا کرتے ہیں علماء کرام کے نام پر گالی گلوچ کیا کرتے ہیں ان کی شان کو گھٹایا جاتا ہے ان کی شان میں غلط اشعار پیش کیے جاتے ہیں ان کے نام پر گالیاں بھتی بھتی دی جاتی ہیں غریب نواز کا زمانہ ہے اسی دور میں ایک پروفیسر ہے جن کا نام ہے ضیاء الدین جو حکیم بھی ہے حکمت کا کام بھی کرتے ہیں اور فلاسفر بھی ہے ان کے بہت سارے شاگرد بھی ہیں ایک باغ ہے اس باغ کے اندر ان کی درسگاہ لگتی ہے اور صوفیاء کرام پر وہ طرح طرح کی فقطیاں کرتے ہیں صوفیاء کرام کی مذاق اڑایا کرتے ہیں بلخ ایک شہر ہے وہاں پر غریب نواز کا گزر ہوا حالانکہ غریب نواز تمام تر چیزیں جانتے ہیں غریب نواز کے سامنے تمام تر چیزیں روزے روشن کی طرح آیا ہے غریب نواز رضی اللہ عنہ بلخ شہر سے نکلے ایک باغ کے اندر آپ ٹھہر گئے اور اتفاق ایسا ہوا اس باغ کے اندر ٹھہرے جس باغ کے اندر وہ درسگاہ لگتی تھی حکیم ضیاء الدین کی درسگاہ لگتی تھی اس باغ کے اندر ٹھہرے اپنے خادم سے کہا کہ جاؤ شکار کر کے لے آؤ خادم شکار کر کے لایا شکار میں ایک پرندہ آیا غریب نواز کی بارگاہ میں پیش کیا گیا پیش کرنے کے بعد میں حضور غریب نواز نے فرمایا اس کو بھون لیا جائے اب خادم اس پرندے کو بھوننے لگا ہے خادم اس پرندے کو بھون رہا ہے حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی نماز میں کھڑے ہو گئے ہیں پروردگار کی عبادت کر رہے ہیں رب ذوالجلال کی عبادت کر رہے ہیں ادھر کیا دیکھتے ہیں حکیم ضیاء الدین کا گزر ہوا حکیم ضیاء الدین کا گزر ہوا کیا دیکھتا ہے ایک صوفیاء نے کہا چپی بیٹھے ہوئے ہیں پروردگار سے لو لگی ہوئی ہے نماز ادا کر رہے ہیں مذاق اڑانے کے چکر میں وہ اپنے باغ کے اندر آ گیا ہے حضور غریب نواز کے پاس میں آ کر بیٹھ گیا غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے سلام پھیرا سلام پھیرنے کے بعد میں بیٹھ گئے آپ کا خادم خاص جو ہے اپنے خادم خاص جو
حضور آپ کے خادم میں خاص ہے، وہ جو شکار پیش کیا گیا تھا، جو شکار کو بھونا گیا تھا، اس شکار کو پیش کیا گیا۔ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ران جو ہے حکیم ضیاء الدین کے سامنے رکھ دی اور کہا تناول فرمائیے، اور ایک ران اپنے پاس رکھی۔ جیسے ہی حکیم ضیاء الدین نے اس ران کو کھایا ہے، اس ران سے ایک لقمہ لیا ہے، اس کے کفر کا اندھیرا مٹ گیا، صوفیاء کرام سے جو اس کی بغض تھی وہ مٹ گئی۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک گیا اور آپ کے دست اقدس پر کہنے لگا، یا غریب نواز، میں آج تک زمانے کے اندر تمام صوفیاء کرام کی مذہب بناتا تھا، لیکن آپ کے در سے ایک لقمہ کھا لیا، اور آپ کے در کا ایک لقمہ کھانے سے میرے دل کی دنیا بدل گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب میں کسی کی مذاق نہ اڑاؤں گا، اب میں آپ کی بارگاہ میں رہا کروں گا۔ آج زمانہ غریب نواز کے شان میں گستاخ کثرت و کثرت ہے، لیکن جو صرف دل سے غریب نواز کے لنگر کا ایک لقمہ کھا لے، وہ زمانے کے اندر غریب نواز کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ غریب نواز کو کرتے ہیں، یہ غریب نواز کی ادائیں ہیں، یہ غریب نواز کی کرامت ہے۔ اگر کسی کی طرف صدق دل سے سچی نگاہ سے غریب نواز دیکھ لے تو اس کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ غریب نواز اگر کسی کی طرف نگاہ ولایت آتے تو بندہ ولی کامل بن جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ ہندوستان میں تشریف لے آئے ہیں اور اجمیر نگر کے اندر اپنا ڈیرا ڈال دیا ہے۔ غریب نواز نے دنیا حملے کر رہی ہے، اس غریب نواز پر دنیا حملے کر رہی ہے۔ غریب نواز کی شان کو تمام تر حربے انتظام آزمائے جا رہے ہیں، تمام تر حربے آزمائے جا رہے ہیں، تمام تر کوششیں کی جا رہی ہیں کہ اس فقیر کو ہندوستان کی سرزمین سے نکال دیا جائے، اجمیر نگر سے اس کو نکال دیا جائے، اس فقیر کو برباد کر دیا جائے، اس فقیر کو تہوارہ کر دیا جائے۔ لیکن وہ کیسے نکال سکتے تھے؟ کیونکہ بھیجا ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو کوئی عام نہیں، فاطمہ الزہرا کا لاڈلا ہے، کوئی عام شخص نہیں جس کو دنیا غریب نواز کے نام سے جانتی ہے۔ پرتھویراج چوہان پریشان ہو گیا، پرتھویراج چوہان پریشان ہو گیا۔ انا ساگر کے اطراف و اجناب میں بہت سارے مندر آج بھی شاید کہیں آباد ہیں، اس وقت میں بہت سارے مندر تھے۔ انہی مندروں میں ایک مندر تھا جس کو لوگ رام دیو مہنت کے نام سے جانتے تھے، اس کے پجاری کا نام تھا رام دیو مہنت، جو مخصوص تھا پرتھویراج چوہان کے خاندان کے لیے، پرتھویراج چوہان کے لیے۔ وہاں پر ان کی پوجا پاٹ کی جاتی تھی، وہاں اپنے خدا کی عبادت کیا کرتے تھے، وہاں پر اپنے خدا کے سامنے نذرانے پیش کیا کرتے تھے۔ پرتھویراج گھبرایا ہوا رام دیو مہنت کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، یہ جو سال صوفی فقیر بیٹھا ہوا ہے، یہ جو اجمیر نگر کے باہر ڈیرا ڈال کر کے بیٹھا ہوا ہے، اس فقیر کو کسی طرح سے برباد کر دو، اس فقیر کو کسی طرح سے مسل دو، اس فقیر کو کسی طرح سے مار دو، ورنہ ایک دن ایسا آئے گا کہ پورا اجمیر نگر مسلمان ہو جائے گا۔ مسلمانوں کی طاقت بڑھ رہی ہے، مسلمان پھل پھول رہے ہیں، دنیا مسلمان، تمام دنیا جو غریب نواز کو دیکھتی ہے مسلمان ہونے کی کگار پر ہے، یہ اجمیر کے تمام باشندے مسلمان ہو جائیں گے۔ رام دیو مہنت نے کہا کہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، اس کی روحانی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس فقیر کے سامنے ہم ٹک نہیں سکتے۔ لیکن پرتھویراج چوہان نے کہا کہ آپ جیسے مرضی پڑے کرے، لیکن آپ کو یہ کام کرنا ہوگا، آپ کو یہ کام کرنا ہوگا، اس فقیر سے اس فقیر سے جو مقابلہ کرنا ہوگا، اس فقیر کے سامنے آپ کو آنا ہوگا۔ رام دیو مہنت نے پرتھویراج چوہان کو سمجھایا کہ جاؤ، میں شاید کچھ کرتا ہوں، میں کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اب رام دیو مہنت نے اپنے چاہنے والوں کو بلایا، اپنے خداموں کو بلایا، اپنے چہرے چپاٹوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد میں کہا کہ چلو، باہر جو صوفی بیٹھا ہوا ہے، باہر جو فقیر بیٹھا ہوا ہے، باہر جو سادھو بابا بیٹھا ہوا ہے، چلو اس سے مقابلہ کرنا ہے، آج ہمیں اس کو اجمیر نگر سے باہر نکالنا ہے۔ حالانکہ پھر رام دیو مہنت نے جانتا ہے کہ بہت پاورفل شخصیت ہے، اس کے سامنے زمانہ ٹک نہیں سکتا، اس کے سامنے صرف علم والا ٹک نہیں سکتا، یہ روحانیت کا مرد مجاہد ہے، یہ اس کا نام زمانہ جانتا ہے، یہ کوئی عام شخص نہیں جس کو خواجہ معین الدین حسن کے نام سے زمانہ جانتا ہے۔ لیکن رام دیو مہنت پرتھویراج چوہان کے کہنے پر اپنے چہرے چپاٹوں کو لے کر کے حضور غریب نواز کی طرف چلنا شروع ہوا۔ آپ کے خادم نے خاص رکھا، حضور سرکار عنایت فرمائیے۔ رام دیو مہنت اپنے چہرے چپاٹوں کے ساتھ میں رہا اور بہت بڑا صرف علم کا ماہر ہے، بہت بڑا ماہر ہے، یا غریب نواز کچھ کرم کیجیے۔ حضور غریب نواز نے مسکرا کر فرمایا، خاموش ہو جاؤ، پریشان نہ ہو،
رب ذوالجلال ہمارے ساتھ میں ہے، پروردگار کی عطا ہمارے ساتھ میں ہے۔ غریب نواز نے یہ کہا، تمام مریدین خوش ہو گئے، مسکرائے۔ حضور غریب نواز رضی اللہ عنہ نماز پڑھنے لگے، ابھی نماز پڑھ رہے ہیں، امام امیر المہدی اپنے چیلوں چپاٹوں کے ساتھ میں آ رہا ہے۔ جب قریب ہوا، غریب نواز کی حدود کے اندر آیا، تمام تیرے چیلے چپاٹے اس طرح سے کانپنے لگے، تمام رام دیو مہنت اس طرح سے کانپنے لگا جیسے کہ بخار کے اندر کانپتا ہے، جیسے کسی کو جاڑا سردی لگ رہی ہو اس سردی کے اندر کانپتا ہے۔ اب یہ بات ہو گئی، اس سے پہلے غریب نواز نے اپنے خادم سے کہا تھا کہ گھبرا نہیں، جو یہ لے کر کے آ رہا ہے یہی ہمارے دشمن کو مار بھگائے گا۔ غریب نواز کا یہ کہنا ہوا تھا کہ رام دیو مہنت نے اپنے ساتھ چیلے چپاٹے آئے تھے، ان کو پتھر اور لکڑی سے مار کر کے بھگا دیا ہے۔ سبحان اللہ، پتھر اور لکڑی سے مار کر کے بھگا دیا ہے۔ اب رام دیو مہنت حضور غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا صوفی بابا ذرا دیکھیے، میں بہت بڑا صوفی علم کا ماہر ہوں، لیکن میرے آپ کے سامنے میری کچھ نہ چل سکی، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھائیے اور مسلمان فرما لیجیے۔ حضور غریب نواز نے اس کو مسلمان کیا، کلمہ پڑھا کر اپنے اسلام کی دامن آغوش میں لے لیا اور پھر کہا، یا غریب نواز میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں۔ حضور غریب نواز نے اس کی صحت کو دیکھا تو اس کا نام حضور غریب نواز نے رکھ دیا شاکی دیو۔ سبحان اللہ، آج بھی زمانے کے اندر اس شخصیت کو جانا جاتا ہے جو غریب نواز پر فدا ہوتے چلے گئے، وہ دنیا کے اندر بلند ہوتے چلے گئے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم غریب نواز کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، غریب نواز کے عطاؤں پر ہمیں بھروسہ ہونا چاہیے۔ آج زمانہ چاہے غریب نواز کے نام پر کتنی وقتیہ کرتا رہے، لیکن جس نے اسلام کی طرف آنکھ اٹھا کر کے دیکھا، دیر سے صحیح اس کی دنیا تباہ ہو گئی۔ جس نے بھی اسلام پر حملہ کرنے کی کوشش کی، جس نے بھی حق پر حملہ کرنے کی کوشش کی، یقیناً ہمیشہ حق غالب رہا اور باطل مٹ گیا۔ نور کی اجالے پھولتے رہے، نور کی شعائیں پھیلتی رہی، اسلام کا بول بالا کل بھی ہوتا رہا تھا، آج بھی انشاءاللہ ہو رہا ہے اور قیامت تک انشاءاللہ ہوتا رہے گا۔ جب تک دنیا کے اندر ایک مسلمان کے دل کے اندر رائے کو دانے کے اندر برابر دین اسلام موجود رہے گا، مصطفیٰ کریم کی محبت موجود رہے گی، انشاءاللہ اس دن تک قیامت نہیں آئے گی۔ میرے پیارے، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ غریب نواز نے ہمیں کرامتیں دکھا کر یہ نہیں بتایا کہ دیکھو میری کرامتیں یہ ہیں، ہمیں شعار دیا، ہمیں حسن ظن دیا کہ اپنے پروردگار کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو، اپنے پروردگار کی نعمتوں کو غلط استعمال نہ کرو، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں ہمیشہ سر جھکا کے رہو گے، تم زمین پر سر کو جھکاؤ گے، پروردگار تمہاری شان کو بلند کرتا رہے گا۔ استغفر اللہ العظیم من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ حضرات سنت اپنے سنت اپنے
الذي جعل يوم الجمعة سيد الأيام ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه وهو الذي فرض صلاة الجمعة فسعوا إلى ذكر الله والصلاة على محمد سيد الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام خصوصا على أفضل البشر بعد الأنبياء بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق وعلى الناطق بالصدق والصواب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعلى كامل الحياء والإيقان أمير المؤمنين عثمان بن عفان وعلى غالب كل غالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى الإمامين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء وعلى أمه الشريفين المطهرين من الأدناس الحمزة والعباس وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة وسائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد بعدد من صلى وصام. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد بعدد من قعد وقام. وصل على جميع الانبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى اعلى واولى واعز وجل واتم وامن واعظم واكبر. نماز کے فرائض کے تعلق سے میرے خیال میں غالباً جہاں تک مجھے گمان ہے ایک فرض میں نے بتایا تھا. شاید نماز میں 7 فرائض ہیں، ایک فرض میں شاید بتا چکا ہوں. شاید کسی کو یاد ہے؟ پہلا فرض کیا تھا نماز کا؟ نماز کا پہلا فرض کیا تھا؟ تکبیر تحریمہ. پہلا فرض تھا تکبیر تحریمہ، یعنی اللہ اکبر جب کانوں تک ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر کہنا پہلا فرض تھا. ہمارے حالات دیکھ لو، ہمارے حالات. اب ہم سب مشورہ مانگے نا تو ہم اتنا بہترین مشورہ پیش کریں گے کہ ہندوستان میں ایڈوائس بالکل فری ہے. لیکن یہاں نماز کے تعلق سے ایک بات ہے، پہلا فرض ہم بولے بیٹھے تکبیر تحریمہ پہلا فرض ہے، یعنی اللہ اکبر کہنا فرض بھی ہے اور شرط بھی ہے. فرض امپورٹنٹ ہے. دوسرا فرض ہے قیام. قیام کا مطلب ہے کھڑا ہونا. نماز کا اگر ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو افضلین فرض میں سے سب سے پہلا فرض ہے قیام، یعنی کھڑا ہونا. اور قیام کے تعلق سے یہاں تک بعض مصنفین لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس کو اندیشہ ہے کہ میں گھر سے نکلوں گا اور مسجد تک پہنچوں گا اور میری سانس پھول جائے گی، میں جماعت کے ساتھ کھڑا ہو کے نماز نہ پڑھ سکوں گا، حالانکہ وہ تندرست ہے لیکن اس کا گمان ہے کہ میں کھڑا ہو کے نماز مسجد تک پہنچوں گا، میرا سانس پھول جائے گا یا میری ٹانگیں دھل جائیں گی اور میں کھڑا ہو کے نماز نہ پڑھ سکوں گا. تو علماء لکھتے ہیں کہ ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں کھڑا ہو کے نماز پڑھے، مسجد نہ آئے. ایسے شخص کو چاہیے وہ اپنے گھر میں کھڑا ہو کے نماز پڑھے، مسجد نہ آئے. اس کے لیے جماعت سے امپورٹنٹ قیام، کھڑا ہونا زیادہ افضل ہے. لیکن ہمارے حالات کچھ الگ ہیں، کچھ الگ ہے. کچھ کیا بہت زیادہ الگ ہے. آج میں خود کہتا ہوں میری پنڈلی میں ذرا سا درد ہو جائے تو میں تو چیئر کا سہارا ڈھونڈوں گا یا زمین پر بیٹھ کے نماز پڑھوں گا.
اور وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم پنڈلی کے اندر تیر لگا ہوا ہے، آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، حکومت نے تیر کھینچ دیا لیکن حضرت علی کو احساس نہیں ہو رہا۔ آج ہماری نمازیں کہاں تک پہنچ گئی ہیں؟ ہمارے گھٹنے جوانی کا عالم میں جواب دیں گے، یہ ہماری کنڈیشن ہوگی ہے۔ میرے پیارے، قیام سب سے امپورٹنٹ پہلا فرض ہے، اگر یہی چھوٹ جائے گا تو نماز آپ کی قابل قبول نہیں ہے۔ آپ بھلے مسلح پھاٹ ڈالو، مسجد کے مینار توڑ ڈالو، پنکھے اتار کے پوری رات بیٹھے رہو، آپ اگر مکمل طور پر جو فرائض دیے گئے ہیں ان رولز کو اگر آپ فالو نہیں کریں گے تو آپ کی نماز نہیں ہے، صرف ایک ڈھونگ کا بابا کچھ بھی نہیں۔ یہ خیال رکھیں۔ اس کی نوعیت میں اور انشاءاللہ اگلے جمعہ آپ کو بتاؤں گا، اس میں بہت ساری باتیں فرض کے تعلق، قیام کے تعلق سے بہت ساری بتائی گئی ہیں۔ صلو علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ اللہم محمد صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام، بارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والإکرام، وتعز ما تشاء وتذل ما تشاء بيدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ پروردگار عالم، ہم نے نماز جمعہ کو ادا کیا، پروردگار جس حساب سے ہو سکا چھوٹے سجدے ہم نے کیے، پروردگار ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تعالی ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، تمام امت محمد کی مغفرت فرما۔ اے کارساز مالک مختار جو اولاد اور انہیں صالح اولاد عطا فرما، جو قرض میں مبتلا ہے انہیں قرض دوشی عطا فرما، جو بیمار ہے انہیں شفا کامل عاجل عطا فرما۔ پروردگار عالم جو بے روزگار ہیں روزگاری عطا فرما۔ پروردگار عالم جن ماں بہن بیٹی ان رشتے نہیں آئے، پروردگار ان کے غیر سے نیک رشتے عطا فرما۔ پروردگار ہم صحت والی لمبی زندگی عطا فرما، بزرگان دین کا شدائی بنا، عظمت مصطفیٰ پر قربان ہونے والا بنا، دین کا شدائی بنا، ہمارے دلوں میں نور ایمان کی سچی روشنی عطا فرما۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلک حق پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں مذہب اسلام کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرما، مذہب اسلام کا بھول بالا فرما، شیطان کا منہ کالا فرما، غریب نواز کا سایہ ہمارے سروں پر تعبیر قائم دائم فرما۔ اے کارساز مالک مختار ہمارے والدین کی بے حساب مغفرت فرما، ہمارے ملک میں، ہمارے شہر میں، ہمارے محلے میں، ہمارے گھروں میں اللہ تعالیٰ ہمیں سکون عطا فرما، باطل طاقتوں کو نست و نابود فرما، اسلام کا بول بالا فرما، ہم تمام کو آپس میں اتفاق و اتحاد پیدا فرما، باطل طاقتوں کو اللہ تعالیٰ نست و نابود فرما۔ آمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علی خلق محمد و آلہ وصحبہ۔